سورہ بروج کا ہم مذاکرہ کر رہے تھے۔ بتایا گیا تھا کہ ایک بادشاہ نے کس طریقے سے ایمان لانے والوں کے خلاف گڑھے کھدوائے، کھندقیں کھدوائی اور حکم دیا کہ اس میں ایمان لانے والوں کو ڈال دیا جائے۔ یہ واقعہ تفصیل سے ہم نے سمجھا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، کہ ان کی سزا صرف یہ تھی کہ یہ اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ بڑا زبردست اور قابل تعریف ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک تو ہم نے گزشتہ مذاکرہ کیا تھا۔ آج جن آیات کی تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا انجام بیان کیا ہے کہ ہر زمانے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتوں کو ستاتے ہیں۔ اور کیوں ستاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ ہوتے ہیں ظالم قسم کے لوگ، اور وہی دوسری طرف کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مظلوم ہوتے ہیں، جو ظلم کو برداشت کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں جو مظلوم ہوتی ہیں، دونوں طرح کے طبقات اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ نظر ڈالیں تو کچھ لوگ تھے جو ظالموں کی فہرست میں تھے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ ایمان لانے والوں مرد کو اور ایمان لانے والی عورتوں کو ٹارچر کرتے تھے تاکہ یہ ایمان کو چھوڑ دیں۔ اور دوسری طرف وہ غریب مسلمان، چاہے مرد ہوں چاہے عورت، جو ان کا ظلم سہتے تھے، ان کا ظلم برداشت کرتے تھے۔ ان دونوں کا انجام اللہ نے ذکر کیا۔ ہر زمانے میں دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ظالم یا مظلوم۔ فرمایا ان الذین، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ستایا۔ ستانے کی وجہ ایمان، اس لیے کہ وہ ایمان والے ہیں، ایمان کو نشانہ بنا کر کے انہوں نے مسلمان مردوں کو ستایا، مسلمان عورتوں کو ستایا، ان کی پراپرٹیز کو سیز کیا۔ آج کے زمانے کے حالات پر آپ نظر ڈالیں۔ ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے کوئی توبہ نہیں کی، نہ ایمان کی توفیق ملی نہ توبہ۔ توبہ ایمان کے معنی میں وقت ملا پھر بھی انہوں نے اپنے اس غلط کام سے معافی نہیں مانگی، ایمان نہیں لائے کہ ایمان کی بنیاد پر گناہوں کی معافی ہوتی۔ ثم لم یتوبوا، قرآن کہہ رہا ہے فلہم عذاب جہنم، ایسے ہمارے مسلمان بندوں اور بندیوں کو ستانے والے ظالموں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ایسے لوگوں کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ حالانکہ جلنے کا عذاب تو جہنم میں ہوگا سب کو، یہاں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہو سکتا ہے ان کو قبر ہی میں وہ عذاب شروع ہو جائے، جیسا کہ بعض کتب تفسیر میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ان ظالموں کی سزا ہے جو ہر زمانے میں مسلمانوں کو ستاتے ہیں ایمان کی بنیاد۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، مرد اور عورتیں ایمان لانے والے ہیں، ایمان لانے والے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ مسلمان کا ڈریس پہننا الگ ہے اور ایمان الگ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر سفید کرتے والا ایمان والا۔ پنڈت جواہر لال نہرو بھی کرتا پہنتے تھے۔ ایمان والے جن کے دل میں یقین کی کیفیت ہوتی ہے، جن کے دل میں ہوتا ہے کہ کام تو اللہ ہی بناتے ہیں، یہ ایمان۔ مسلمانوں کا غلبہ نہیں، اسلام کا غلبہ۔ اب وہ اسلام جس میں ہوگا اس کا غلبہ ہوگا،
میرا ہوگا کہ نہیں یہ شک ہے، ابھی نہیں کہا جا سکتا۔ بہت غلط فہمی ہوتی ہے اس سلسلے میں مایوس بھی نہیں ہونا، لیکن جب ہم کبھی یہ باتیں سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم ہیں ایمان والے، لیکن اللہ کی فہرست میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں قبولیت کی کوشش کریں۔ اللہ یقیناً اللہ نمازوں کی توفیق دے رہا ہے تو اللہ ہمیں ایمان والا ہی رکھے گا، لیکن ہمیں اس برم میں مبتلا نہیں ہونا کہ ہاں ہم تو ایمان والے ہیں۔ یہ کہا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اپنے یقین کو بڑھانے کے لیے مستقل محنتیں کی، اللہ کی ضربیں لگائیں، کچھ فکر کی کہ کس طرح میرا ایمان بڑھے۔ قرآن کی آیتیں اترتی تھی، قرآن کہتا ہے صحابہ کا ایمان بڑھتا تھا، فازدادوا ایمانا۔ صحابہ شروع میں جتنا ایمان لائے تھے اس پر صحابہ نے بس نہیں کیا تھا، صحابہ ہر وقت اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرتے تھے۔ اعمال کی فکر ہوتی ہے، ایمان کو بڑھانے کی فکریں کم ہو گئی، بہت کم ہو گئی۔ ایمان کس طرح میرا یقین مضبوط ہو جائے، اور حالات کے سامنے ٹکانے والا یہی یقین ہے۔ اعمال کتنے ہی ہوں، میں اعمال کی نفی نہیں کر رہا، لیکن صرف اعمال ہیں، یقین کی کیفیت نہیں بنی ہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آدمی حالات کے سامنے ٹکے گا۔ جڑیں مضبوط ہونی چاہیے ایمان، اس لیے کہا ان الذین آمنوا۔ اصحاب کہف کے بارے میں قرآن نے کہا انہم فتیۃ آمنوا، وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ ایمان ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ امام مہدی کا ساتھ دینے والے ایمان والے روایات بتاتی ہے بہت کم ہوں گے۔ اکثریت تو منافق ہوگی، اکثریت تو کفر کے ساتھ ہوگی۔ ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانے کی مستقل فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا یقین کتنا ہے۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو یقین جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اچھے کام کرتے رہے۔ اس ایمان کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا۔ ایمان لانے کے بعد دو چیزیں، ایمان اور اعمال صالحہ، تقاضوں کو پورا کیا۔ ایمان نے یہ تقاضا کیا کہ کسی سے دشمنی نہ ہو، انہوں نے سب کی دشمنی اپنے دلوں سے نکال دی۔ ایمان نے یہ تقاضا کیا کہ اللہ کی برابر عبادت کی جائے، انہوں نے اللہ کی خوب عبادت کی۔ ایمان نے یہ تقاضا کیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کیا جائے، ان عمل صالح کرنے والوں نے اچھا ویوہار کیا، یا اعمال صالحہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ظالموں کے خلاف، جن پر ظالم ظلم کرتے ہیں، جن کا مکان گراتے ہیں، جن کو سلاخوں کے اور جیل کے پیچھے ڈالتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح والے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ کہہ رہا ہے ان کو تو خوشخبری ہو، ان کو ان کے رب کی طرف سے ایسے باغات ملیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں۔ یہ شوق کہ ایمان ہے تو یہ سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو یہ نعمتیں نہیں۔ زندگی آج ہے کل ختم، لیکن ایمان نہیں رہا تو مرنے کے بعد بھی سکون نہیں۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے مظلوموں کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہو۔ فرمایا ذالک الفوز الکبیر، یہی ہے ایک بڑی کامیابی۔ چاہے وہ مظلوم ہو، چاہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ والے غریب ہو، چاہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے پاس بڑی حکومتیں نہ ہو، میرے الفاظ پر غور کریے گا، چاہے ان کے پاس اپنی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہ ہو، چاہے ان کے پاس دنیاوی مال و اسباب نہ ہو جیسا ظالموں کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے یہ کامیاب ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ یہ نہیں ہے
مال فتنہ ہے، عزت فتنہ ہے، شہرت فتنہ ہے، مکان فتنہ ہے، سب فتنہ ہے۔ یہ ہے تو غریبی بھی نعمت ہے۔ خوب سمجھیے گا، صحابہ میں اکثر غریب تھے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحابہ ناکام ہوئے؟ معیار بدل گیا۔ کامیابی اور ناکامی کی جب باتیں آتی ہیں تو مذاکرے میں ایمان تو کہیں نہیں آتا، اعمال صالحہ تو کہیں نہیں آتا، مذاکرے میں یہ آتا ہے اب تو پیسے ہیں تو لوگ ہیں، پیسے نہیں ہیں کوئی نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ تو میرا بنایا ہوا ترازو ہے، قرآن کا ترازو تو کچھ اور ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا، ہمیں اس حقیقت کو بٹھا لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ دجالی دور ہے۔ اس زمانے میں پیٹ اور شرمگاہ کی جو پوجا ہوتی ہے، اللہ کی پناہ، ایمان اور اعمال صالحہ۔ قرآن کہتا ہے ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل کے نئے نئے موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے سنتے ہمارے نوجوان اور مجھ جیسوں کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ وہ اسپیکر، موٹیویشنل اسپیکر یوں کہہ رہے ہیں یہ کر لو، یہ بزنس کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ وہاں مستقل دیکھنے والوں کے دماغ میں بھی یہی آ رہا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ کافروں کے لیے پیسہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان والوں کے لیے واللہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ پیسہ اہم ضرور ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، یہ غلط۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ایک مسلمان جب کامیابی اور ناکامی کی باتیں کرتا ہے تو اس کے زبان پر یہ ہوتا ہے۔ آگے کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے ان انکار کرنے والوں کو، قرآن نے سب کو اپنے رب کے بارے میں کچھ یاد دلایا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اللہ، اگر ہم اللہ کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح قرآن کہتا ہے، خدا پاک کی قسم ہم حکومتوں سے نہ ڈرتے۔ ہم نے اللہ کو اس طرح نہیں مانا جس طریقے کا وہ اللہ تھا، اس لیے ہم حکومت سے ڈرنے لگے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ان بطش ربک لشدید، تین تاکید کے صیغے علماء جانتے ہیں۔ ان بے شک، جملہ اسمیہ تاکید، لام تاکید، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ وہ نہیں پکڑتا، یہ بات ہے، وہ جلدی نہیں پکڑتا، وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ کرنے دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے انسان کو ارادہ دیا ہے، انسان کو اس نے آزادی دی ہے اس دنیا میں، وہ جلدی انٹرفیئر نہیں کرتا، وہ کرنے دیتا ہے۔ لیکن جب معاملہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پکڑ پھر ایسی آتی ہے کہ وہ بچ نہیں سکتا۔ ابرہہ چلا تھا یمن سے، اللہ نے جاتے ہی نہیں مارا، یمن سے چلنے دیا، مکہ میں انٹر ہوا تب تک اللہ نے پکڑ نہیں کی۔ مکہ میں انٹر ہونے کے بعد پھر اللہ نے کیسا پکڑا کہ پرندوں کے ذریعے سے اللہ نے اس کو ہلاک کیا۔ بطش ربک لشدید، یہ اللہ کی پکڑ۔ قوم عاد، قوم سمود، اتنے بڑی بڑی قومیں جن قوموں کے سامنے آج کل کے کچھ لوگ کچھ بھی نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے ان کا، دیکھنے بھی نہیں ہے کہیں۔ ہل تسمع لہم رکزا، قرآن کہتا ہے ان کی آہٹ تجھے سنائی دیتی ہے کہیں؟ ان قرآن میں ایک جگہ کا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ کے جیسی پکڑ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جو جتنا بڑا تکبر کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو اتنی ہی گھٹیا موت دیتے ہیں۔ فرعون، کیا جلال تھا اس کا، پورے ایجپشین کلچر کا کنگ تھا وہ، حال کیا ہوا؟ یہ ہے اس آیت کی تفسیر، ان بطش ربک لشدید۔ ہمارے پڑوس کے کچھ لوگ، وہاں ایمان اور اعمال صالحہ تھا،
ظاہری اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. آدھے لوگوں کے پاس وہ اینڈرائڈ فون نہیں ہے, آدھے لوگوں کے پاس بھی اس ملک میں اینڈرائڈ فون نہیں ہے. لوگ بم چلاتے ہیں, یہ پتھر چلاتے ہیں. عجیب بات ہے. جیت ہوئی کہ نہیں؟ سامنے کون ہے؟ AK-47 والے, سامنے کون ہے؟ ایٹم بم والے, سامنے کون ہے؟ بڑے بڑے جن کو لوگ سپر پاور کہتے ہیں, رشیا, امریکہ, فرانس. جیت کس کی ہوئی؟ ایمان اور عمل صالح کی. یاد رکھنا چاہیے, ہمارا وزن پیسوں سے نہیں ہے, ہمارا وزن ایمان اور عمل صالح سے ہے. جب تک یہ ہے تب تک ہیں. آج بھی ہم میں اس کی کمی ہے, ورنہ اللہ تو ابھی تیار ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے, بہت اچھی بات مجھے یاد آئی, کہ جب ظلم بڑھتا ہے, سنیے, جب ظلم بڑھتا ہے تو اللہ دنیا میں نظر ڈالتے ہیں. تو فلسفی تھے, اسلامی فلسفر تھے, وہ شریعت کا راز سمجھا تھا. فرمایا جب اللہ کو کوئی دکھتا ہے کہ یہ انصاف کا نظام قائم کرے گا تو اللہ اس کو کھڑا کرتے ہیں انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے, اور اس ظالم کو نیچے اتارتے ہیں. یہ ہیں راز. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اللہ کو ابھی تک کوئی ایسا نہیں دکھتا جو سنبھالے, اس لیے اللہ فیصلہ نہیں فرماتے. حضرت تو فرماتے ہیں تم سے ایک گھر نہیں سنبھلتا, تم حکومت کیا کرو گے؟ حضرت کے جملے ہیں. تم سے ایک گاؤں میں آپس میں اتفاق نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے, بہت شکر ہے, بہت شکر ہے, لیکن دوسرے اور ایسے دیہات ہیں, چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں, ہزاروں پارٹیاں ہیں. ہمیں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کریں, یہ بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. تو بہرحال یہ کہا تو تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے, یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. یہ مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے, اور یہ مسلمانوں کو جو ستانے والے لوگ ہیں ان کو بھی قرآن چیلنج کر رہا. انہو ہوا یبدی و یعید. کیوں پکڑ بڑی مضبوط ہے؟ دنیا والا مارے گا تو ایک مرتبہ میں مر گیا, ختم, اب کیسے مار سکتا ہے؟ شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے. لیکن اللہ جب مارے گا اور مر جائے گا, مار کر پھر زندہ کرے گا, پھر مارے گا, پھر زندہ کرے گا, پھر مارے گا. مٹی ہونے کے بعد بھی اللہ کے پاس چھٹکارا نہیں ہے, مخلوق سے چھٹکارا مل سکتا ہے. انہو ہوا یبدی و یعید, اس لیے کہ وہی پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ پیدا کرتا ہے. اور سنو تو صحیح قرآن کیا نقل کر رہا ہے, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, بڑا معاف کرنے والا ہے. شاید خیال آیا ہوگا اللہ تعالیٰ کو کہ میرے بندے کہیں ڈر نہ جائے کہ میں بڑی پکڑ کرنے والا ہوں, وہ ڈر نہ جائے, اس لیے ہم جیسے کی لاج رکھتے ہوئے کہا اللہ نے وَهُوَ الْغَفُورُ, وہ معاف کرنے والا ہے. ودود, محبت کرنے والا, ودود بڑا پیار کرنے والا ہے وہ اللہ. یہ قرآن صفت نقل کر رہا ہے, اس لیے کہ یہ اوصاف ہیں تو ہمیں اللہ کی محبت آئی. اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ پر اللہ کے اوصاف بیان کی. معلمیہ صاحب کا جملہ ہے تعلقات اوصاف کے تابع ہوتے ہیں. اگر تعلقات کا ہی پتہ نہیں ہے تو ہم اس سے رشتہ نہیں بنا سکیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سامنے والی عورت میری بیوی ہے تو ہم اس سے بیوی والا رشتہ نہیں بنا سکیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سامنے والا میرے والد ہیں تو ہم اس سے باپ کا رشتہ نہیں بنا سکیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ڈاکٹر ہیں تو ہم اس کے پاس علاج کے لیے نہیں جائیں گے. اور اگر ڈاکٹر ہیں, پاس پہ بیٹھا ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ ڈاکٹر ہیں تو ہم جگہ جگہ بھٹکیں گے علاج کے لیے. صفات, اس لیے انٹروڈکشن کرایا ہے. وہ اللہ معاف کرنے والا ہے, پیار کرنے والا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوئی دکھ آئے تو اس سے شیئر کریں, اس سے کہیں. وہ محبت کرنے والا ہے. ذو العرش, عرش کا مالک ہے, وہ عرش والا ہے. عرش مخلوق ہے بہت بڑی, مجید بزرگی والا ہے. اور فرمایا فعال لما یرید, جو چاہے وہ کرتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی وزن ہو سکتا ہے؟ کیا کرتا ہے یہ نہیں, جو چاہے وہ کر سکتا ہے. فعال لما یرید,
فعال عربی زبان میں مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے سامنے کسی کا کچھ نہیں چلتا، ساری پلاننگیں اس کے سامنے زیرو ہے، نقصان اتنا ہی پہنچتا ہے جتنا اللہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا بنی احفظ اللہ یحفظک، بڑی پیاری روایت، اے میرے بیٹے تو اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے، مطلب تو اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا تو اللہ کو سامنے پائے گا، اللہ فرمایا تو اللہ کو سامنے پائے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، عبداللہ ساری دنیا کے انسان مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہیں تو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ پتہ نہیں میرے دل میں کتنے بت ہیں، میں اس سے امید لگا رہا ہوں، میں اس سے امید لگا رہا ہوں، میں اس سے امید لگا رہا ہوں، کام بنانے والی ذات اللہ ہی کی۔ اقبال نے کہا تھا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، میں نے جب سجدے کے لیے سر جھکایا تو زمین سے آنے لگی صدا، تو زمین سے یہ صدا آئی، یہ آواز آئی، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تو اپنے دل میں کتنے ہزاروں بت پال کر کے آیا ہے۔ توحید کا تقاضا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا تو لوگوں سے امید لگائے ہوئے ہیں، اسی لیے روایت میں فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے اللہ سے مانگو۔ کیا مطلب یہ ہے ایک منٹ کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر اسباب اختیار کرو، دوائی لینے بعد میں جاؤ، پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ دوائی لینے جا رہا ہوں، آپ ایسی دوا لکھوا دیجئے کہ اس دوا سے شفا ہو جائے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اللہ سے رشتہ۔ بہرحال یہ فرمایا فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرتا ہے، جس حکومت کو چاہے لاتا ہے، جس کو چاہے نیچے اتارتا ہے، یہ اللہ کرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنون، نبی کیا تمہارے پاس پہلے جو بڑے بڑے لوگ گزرے ان کی کچھ باتیں آئی؟ فرعون اور سمود کی، قوم فرعون کی، فرعون کتنا طاقتور، لیکن نہیں مانی اللہ کی بات تو اللہ نے پکڑ کی۔ شروع میں اللہ نے خوب ڈیل دی، لیکن جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی راحتوں اور نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے تو اللہ پھر اس سے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، جھٹکے میں چھین لیتے ہیں۔ بخارا اور سمنکند سینٹرل ایشیا کا علاقہ، جہاں بخاری لکھی گئی، جہاں امام ترمذی پیدا ہوئے، جہاں امام مسلم پیدا ہوئے، جہاں صاحب ہدایہ پیدا ہوئے، وہاں مسجدوں میں تالے لگے ہیں آج۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ لکھا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہ پتہ چلا بندے کو اگر کوئی نعمت ملی، چاہے وہ دینداری کی نعمت ہو یا پھر چاہے وہ دینداری کے ساتھ ساتھ دنیاوی نعمتیں ہو، بندے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ غافل ہے، اور ان نعمتوں کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ منٹوں میں وہ نعمتیں ختم کر دیتا ہے۔ مراکش میں کیا ہوا، کیسا سیلاب آیا، اللہ کی پناہ، سوچا ہوگا انہوں نے۔ یہ ہے فعال لما یرید کی تفسیر، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ آن کی آن ہزاروں گھر تباہ ہو گئے۔ فعال لما یرید، اصل میں ہم مادیت سے اتنے متاثر ہو گئے کہ اخبار اور خبروں کا انالائسس کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی قدرت کہیں یاد نہیں آتی، فوراً اسباب کی طرف ذہن جاتا ہے۔
اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہم، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، بار بار ان کی دعوت کا ایک ہی جملہ ہے، اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ صحت، تندرستی سب اللہ ہی دیتا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جملہ بولتے بولتے اللہ معاف فرمائے میرے دل سے اس جملے کی اہمیت ہی کم ہوگی۔ یہ کہا بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن ان کافروں کا عجیب حال ہے، عبرت لینے کے بجائے جھٹلا رہے۔ فرمایا واللہ من ورائہم محیط، اللہ کو سب خبر ہے، آج نہیں تو کل اللہ احاطہ کیے ہوئے ان کا۔ بل ہوا قرآن مجید، یہ تو قرآن مجید ہے، یہ گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ مطلب اس میں جو خبریں بیان کی گئی ہیں سچی ہیں، اوتھینٹک ہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ فی لوح محفوظ، اس لیے کہ یہ تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے بیت معمور پر اترا، بیت معمور سے دنیا میں اترا، اور وہ بھی ٹائٹ سیکیورٹی کے ساتھ اترا، جبرائیل کے ساتھ۔ کسی کی ہمت ہے جبرائیل کو ہاتھ لگائے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے اس میں خوراک ہے کہ ہم ماحول کا رونا نہ روئیں، ہم ساری توجہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ کو بڑھانے پر دیں۔ میں اپنے آپ سے کہتا ہوں اور ہم سب سے کہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت کرنے کا کام یہی ہے، اپنے ایمان اور اعمال کی خبر، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ۔